دو پارٹیز بڑی اکٹھی ہوئی، انہوں نے دوسری باقی 3-4 پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ ان آر او لینے کی ایک کوشش ہے یا یہ بلیک میل کرنے کی کوشش ہے؟ کہ بہت ساری پارٹی ہے. مجھے تو لگتا ہے ایک ہی پارٹی ہے. مجھے تو لگتا ہے ساری کی ساری ایک ہی پارٹی ہے. مفاد سب کے ایک ہیں، چہرے دوسرے. دیکھیں، دولت کا لالچ، اقتدار کا لالچ، بچ کے نکل جائیں، ڈیل ہو جائے، سزا نہ ملے، پیسہ کھا جائیں اور ہمارے بچے آگے، اس کے بچے آگے، اس کے بچے. میں بہت عزت سے بات کرتا ہوں ہمیشہ مریم نواز صاحبہ کی، ہماری بہن ہے وہ، اور سیاست. لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ مریم نواز صاحبہ نہیں تھیں. مریم نواز صاحبہ نے آگے جنید صفدر کو بھی لانچ کر دیا تھا. بالکل پریکٹیکلی. یہ تو کہانی بیچ میں رک گئی نا. یہ تو آپ یاد کریں نا، 1.5 سال پہلے کہانی بیچ میں رک گئی مریم صاحبہ پہ، ورنہ تو جنید صفدر صاحب ایکٹیو ہو گئے تھے آگے. آپ ذرا تصور کریں، یاد ہے تصویریں پولو؟ بالکل ہاں، پولو کی بڑی انہوں نے ٹویٹ کی تھی. تو مطلب ماشاءاللہ 2 خوبرو لڑکیاں تھیں ارد گرد اور بیچ میں مطلب ماشاءاللہ آگے کی، یعنی میں حیران ہوں. اور لیکن لوگ آ رہے ہیں اس بات میں. لوگوں نے آگے سے، نوجوانوں نے، آپ پڑھیں تو انہوں نے جنید صفدر صاحب کو، وہ نوجوان کھڑے ہیں زبردست قسم کے، انہوں نے آگے سے سوشل میڈیا کے اوپر ہی وہ اتر کے آگے. تو جنید صفدر صاحب قابل احترام، سب کچھ عزت ہے، لیکن جنید صفدر صرف اس لیے کہ وہ مریم صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، وہ نوجوان کی عادت ہے. یا خدا کا واسطہ نیچے جو بچہ کھڑا ہوا محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ نوجوان کی عادت نہیں ہے. جو ڈگری لے کے گھوم رہا ہے، جو سارا دن جس نے یہاں مار کھائی ہے، جو رزق حلال کے لیے نکلا ہے، جو کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کسی اسکول جا رہا ہے، وہ نوجوان کی عادت نہیں ہے. یہی نوجوان کی عادت ملی ہے پورے 22 کروڑ لوگوں کو. اور برس سے ان کے خاندان نوجوان کی عادت سے. اور واحد کریڈٹ کیا ہے؟ میں اس کا بچہ ہوں. وہ میرا تایا تھا، وہ میرا پھپھا تھا. یہ واحد کریڈٹ ہے. یعنی میں خود کچھ نہیں ہوں، میں فلانے کا بچہ ہوں، یہ کہہ دیتا ہے اس لیے مجھے. تو یہ ختم. یہ سارے جو ہے نا ان آر او مانگ رہے ہیں. این آر او مانگ کہہ رہے ہیں. این آر او کے لیے وہ کیا کہنا چاہیے، جھولی پھیلائی ہوئی ہے. لیکن این آر او تو ہوتے رہے نا اس ملک میں. یہ ملک آج جہاں پہنچا ہے این آر او کی وجہ سے پہنچا. بالکل. اب کمپرومائز کرتے رہے نا، اب کمپرومائز ہمیشہ کرتے رہے. فوج کے لوگ کرتے رہے، یہ تو خیر آپس میں کرتے ہی رہے اس کی بات. اور آپ کی ماضی میں عدالتیں مناسب فیصلے نہیں دیتی رہیں. تو میرا خیال، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ملک ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آگہی بہت ہے، بہت زیادہ آگہی ہے. یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے سر؟ نہیں سارے کام مجھے کیا کریڈٹ جاتا ہے؟ آپ کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے سر؟ مجھے کیا کریڈٹ جاتا ہے؟ دیکھیں بچے، اس آگاہی میں آپ کا بڑا رول. بہت شکریہ. آپ ذرا ینگ آفیسر سے ملیں، آپ ذرا ملیں پولیس آفیسر سے. آپ ینگ آفیسر میں سیکورٹی کی بات کر رہا تھا. آپ ذرا ڈاکٹروں سے ملیں، آپ ذرا ہاؤس وائف سے ملیں جو گھروں میں کام کر رہی ہیں، آپ ذرا ورکنگ لیڈی سے ملیں، آپ ذرا راہ چلتے عام لوگوں سے مل کے پوچھیں. عام لوگوں سے، یہ چھوڑ دیں گیلپ پول وول فلانا ڈھماکنا، یہ سارے ختم. آپ عام لوگوں سے مل کے پوچھیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے اس وقت. ان کا سب سے بڑے ایشوز ہیں. آپ کہ ان میں سے کسی کے پاس حل ہے، وہ ایک ہی حل بتائے گا آپ کو. ان کو دبردوس کر دیں، وہ صرف ایک حل بتائے گا آپ کو. آپ کہیں ہماری ان سے جان چھڑا دیں، سب سے جان چھڑا دیں، جو بھی ہے ان سب سے ہماری جان چھڑا دیں. جتنے نوجوان ہیں وہ کہیں گے ان سے ہماری جان چھڑا دیں، ملک ٹھیک ہو جائے گا. محنت کرنے کو ہم تیار ہیں، پڑھنے کو ہم تیار ہیں، جانیں دینے کو ہم تیار ہیں، جو ہم نے دی ہیں. بالکل، جو ہم نے دی ہیں. بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ جانیں ہم نے دی ہیں، محنت ہم نے کی اور پھل کھانے کے لیے ہی ہمارے سروں پہ نازل ہو جائیں. تو میرا خیال ہے قوم کے اندر دم ہے. اور یہ انشاءاللہ میں تو بڑا پر امید ہوں. لوگ بڑے مایوس ہیں آج کل، یہ سارا ایسے ویسے چل رہا ہے. مجھے میرا نہیں خیال کہ آپ نے مایوس دیکھا ہوگا کبھی. نہیں، بالکل نہیں. سر ایک اور بات بتائیے، آپ بڑا قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ انٹیسپیٹ کرتے ہیں. جو چیزیں آپ آج انٹیسپیٹ کرتے ہیں نا، وہ میرے خیال میں 2-3 مہینے بعد پتہ چلتی ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب اس وقت وہ صحیح بات کر رہے تھے. یہ جو ابھی افطار پارٹی ہوئی ہے، یہ اس میں کوئی عوامی مفاد بھی تھا یا صرف اور صرف مطلب اپنی کرپشن بچاؤ یا اپنی بقائے باہمی کے تقاضے تھے، ان کو لپیٹ لو، عمران خان کو تھوڑا سا پریشر دینے کی کوشش کرو کہ کتنا پیچھے چلا جاتا ہے؟ عوامی مفاد تو میرے خیال سے انہی کا ہوگا بیچارے جنہوں نے پکوڑے وکوڑے بنا کے ان کا کچھ بھیج دیے ہوں گے، سروس کر دی ہوگی، بیروں کو ٹپ مل گئی ہوگی وہاں پہ. باقی عوامی مفاد کون سا عوامی مفاد؟ اور یہ تو یعنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑے سنجیدہ رہنما ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، بڑے ان کے پاس ووٹرز ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت صرف ایک بات یہ کرنی چاہیے کہ ملک یہاں تک پہنچا کیسے ہے. ان کی وجہ سے نہیں، مطلب یہ بتائیں نا. دیکھیں یہ چھوڑ دیں، موجودہ حکومت کے اوپر تو چھوڑ دیں، ان کو تو ہم الگ ٹیک آن کر رہے ہیں نا اس وقت. یہ پہلے یہ بتائیں کہ آرام سے بیٹھ کے کہ جب ہم آئے تھے تو کیا حالات تھے،
ہم آئے تھے تو کیا حالات. حکومت سے پوچھتے ہیں کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ چور تھے, 10 سال چوری کر کے لے گئے. ان سے یہ پوچھنا چاہیے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں کہ آپ جب آئے تھے تو اسٹیل مل پروفٹ میں تھی, 2015 سے بند کیوں ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اتنے سارے باہر محلات کیسے بن گئے, آپ کے پاس یہ پراپرٹیاں کہاں سے آ گئیں, یہ زمینوں پہ قبضے کیسے ہو گئے؟ مطلب ان سے یہ سمٹ بینک ہے یا نہیں ہے, کوئی وجود اس میں 4-5 اکاؤنٹ ہے یا نہیں, ثابت کرنے کو چھوڑ دیں, یہ ہے یا نہیں ہے, یہ پیسہ اس میں سے گیا یا نہیں ہے. تو مطلب سیدھی بات کریں. اور اس کے بعد میرا خیال ایک تو بات دوسری کہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم اور عدالتی نظام ہے نا, یہ بھی بہت طویل ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حالات چینج ہو جاتے ہیں, پھر وہ جیو پولیٹیکل سینیریو چینج ہو جاتا ہے, درمیان میں سے NROs نکل کے آ جاتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اب اگر NRO ہوا, ایک تو NRO کو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, ملک کے لوگ NRO, اور NRO کس بات پہ ہوگا کہ ان کو پارٹی, ان کو سب کو حکومت میں لے آئیں تو یہ پھر ملک کے اندر لوٹنے لگ جائے, نہیں پھر مہنگائی کہاں, نہیں پھر مہنگائی مطلب وہ مینیج ہو جائے گی. مطلب یہ تو فضول باتیں. یہ ملک کو جہاں تک لے کر آ گئے ہیں, اب نوجوان نسل ہماری جو ہے انشاءاللہ اس میں سے قیادت نکلے گی, اور وہ پراپر قیادت آگے جا کے لیڈ کرے گی انشاءاللہ. آصف زرداری کہتے ہیں یا نیب چلے گا یا معیشت چلے گی, یا احتساب چلے گا یا معیشت چلے گی. تو آپ یہ نہیں دیکھتے سر کہ ملک کی دشمنی میں کس حد تک یہ لوگ گر سکتے ہیں کہ یعنی کہ ڈالر بھی اٹھا لیا مارکیٹ سے, انٹرنیشنل وار کا حصہ بھی بن گئے. میں تو نہ چیئرمین نیب کی بات کو مانتا ہوں, نہ زرداری صاحب کو مانتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چلیں گے, ملک چلے گا. میں تو سارے اداروں سے میں تو کہتا ہوں یا یہ چلیں گے یا ملک چلے گا. ہمیں تو سیدھا سا تیز احتساب چاہیے, تیز فیصلے چاہیے, جو بے گناہ ہیں انہیں چھوڑیں, جو گناہ گار ہیں انہیں پکڑیں, اور ملک آگے چلے. اب دیکھیں نا پریشر بنا ہے نا, تو تیز ہو گئے نا واقعات, پریشر بنا ہے, ورنہ تو گڈی بیٹھ کے آرام سے کہ آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے صاحب. یہ آپ لوگوں نے میڈیا میں, سوشل میڈیا نے, باقی لوگوں نے تیز کر دی ہے نا, پریشر پہ آ گئے ہیں نا سارے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ نوجوان ہی ہے نا سارے جو آگے نکل کے سامنے آ رہے ہیں, اور وہ نہیں مانتے باتوں کو, وہ چیلنج کرتے ہیں, فوراً چیلنج کرتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط بات کی, یہ آپ نے غلط بات, یہ شعور ہے. اور پڑھا لکھا ہونا تو میں الگ بات کہہ رہا ہوں, عام آدمی میں جو ڈگریاں نہیں ہیں ان کا شعور دیکھیں ماشاء اللہ, وہ پکڑ لیتے ہیں غریبان. سر وہ جو پریس کانفرنس ہوئی افطاری کے بعد, اس میں نے دیکھا جو میکسیمم لوگ تھے سب پہ کیسز ہیں, اپوزیشن ساری پہ کیسز ہیں. ریاست کو جواب دینے کے بجائے, اپنے کیسز کو لیگل طریقے سے فیس کرنے کے بجائے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ ہو رہا ہے. اپوزیشن جو ساری سر سے پاؤں تک کیسز میں ڈوبی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ. یہ حکومت نائل ہو گئی ہے. نہیں تو اگلے الیکشن میں کس کو لے کراؤ, کہ کون, مطلب کوئی ان کے پاس. اور الیکشن اس ملک کے حالات آپ نے دیکھے ہیں, اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں, الیکشن جو ہے وہ مطلب مذاق ہے سر. الیکشن مطلب آپ کا ملک متحمل ہو سکتا ہے الیکشن کا ان حالات میں, کہ دوبارہ لوگ اربوں خربوں روپیہ نکالیں کہیں سے چوری کا اور وہ سیٹیں لیں. اور اس کے بعد تو بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت تو اللہ کرے کہ یہ حکومت جو ہے, اور کرنا بھی چاہیے, اپنے 5 سال پورے کرے, لیکن پھر وہ حکومت کریں, پھر وہ گورننس کریں, تاکہ اس کے نتیجے میں اپوزیشن کو اور عوام کو بنیادی طور پہ, اپوزیشن تو سدھارے کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اگر ان کی اپنی گورننس خراب ہوگی تو اس کے نتیجے میں پھر عوام بھی متنفر ہوں گے, اور اپوزیشن اس کو کیش کرنے کی کوشش کرے گی, جس بات کا مجھے خدشہ ہے. ناظرین, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑا زیادہ تنقید کر رہے ہیں اس وقت عمران خان کی حکومت پہ یا پالیسیز پہ, تو مطلب ایک ریئیکشن یہ بھی آتا ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہے, یہ اگر ایسے تو کس ضمن میں ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا سر. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ نے ہمیشہ پازیٹیو تنقید پالیسی معاشی پالیسی. ہم جو ہے نا وہ عمران تو وزیر اعظم تو وہ بعد میں بنے, اور ابھی بھی ان سے میرے دوست ہیں ابھی بھی, اور مجھے وہ جب بطور وزیر اعظم بھی مجھے وہ اس بات کا انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے کہ میں ان کو عمران ہی کہتا ہوں, اور وہ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں, تو ان کی بڑی مہربانی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جواب دے کس کے سامنے ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے جواب دے کس کے سامنے ہونا ہے. اور عمران بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان پہ اب بھاری ذمہ داری ہے. انہوں نے عوام کے سامنے بھی دیکھیں, آپ جتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, پھر آپ نے اتنی ہی آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. یقیناً عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے, ان سے جب بھی وقتاً بات ہوتی رہتی ہے, تو جو میں ڈسکس نہیں کرتا بہت زیادہ, تو ان کو اندازہ ہے ان چیزوں کا. میری دعا ہے کہ وہ اس امتحان سے نکلیں, اور کیونکہ ان کی ٹیم پہ تو چارجز لگے ہوئے ہیں کرپشن کے, عمران خان پہ نہیں ہیں.
اور بدقسمتی یہ سسٹم ایک ایسا الیکٹیبلس کا سسٹم ہے جس کے اوپر میں کافی عمران خان سے الجھتا بھی رہا ہوں الیکشن سے پہلے کہ فلانا آدمی آ رہا ہے تو فلانا آدمی آ رہا ہے تو اس نے جوائن کر لیا تو اس کو چادر پہنا دی. تو میں عمران سے اس وقت بھی کہتا تھا کہ عمران یہ سب گلے پڑ جائیں گے آگے جا کے, کیونکہ ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے آ رہا ہے. اور مطلب کوئی آپ کے نظریات سے اور اس سے اور اس سے, اور لوگ بھی اوپر اپوزیشن نے بیچ میں مذاق بنایا تھا کہ یہ تبدیلی یہ تبدیلی, اور اب وہی ہو رہا ہے کہ وہی لوگ سارے آ کے بلیک میل بھی کرتے ہیں, تنگ بھی کرتے ہیں, سب کو سیٹیں بھی چاہیے, سب کو یہ بھی چاہیے, سب کو فلاں بھی چاہیے. وہ تو بدقسمتی سے جو میں بات کہتا ہوں نا کہ سسٹم ہی پورا کا پورا جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. نہیں آپ بتائیں نا, چلتا نظر آ رہا ہے کہیں چلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی کہیں کوئی سر پیر ہے سسٹم کا؟ یہ ملک ریاست چل سکتی ہے اس طرح جب عام فیصلے دیکھیں مضبوط فیصلوں والے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں؟ اگر نریندر مودی آ جاتے ہیں یہاں سے, پیوٹن, طیب اردگان, آپ محمد بن سلیمان, محمد بن زائد, تیز لوگ, حسن روحانی, ڈونلڈ ٹرمپ, آپ لیڈرز کو دیکھیں ذرا, وہ 1 منٹ کے اندر فیصلے کرتے ہیں. اور ایسے یہاں پر پتا چلے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی طلب کے لیے فلانا نوٹس ایشو نہیں ہوا تو اجلاس ہی نہیں ہو رہا. چلیں جی ایسی کی تیسی ہوگی, سارے کا سارا ملک رکا ہوا ہے پورا کہ یہ اجلاس ہوگا, ایک بادشاہ سلامت ادھر سے آئیں گے, دوسرے کو ادھر سے آئیں گے, تیسرے ادھر آئیں گے, ورنہ اجلاس ہی نہیں پائے گا. تو میرا خیال ہے کہ خود پارلیمنٹ کو بھی بے توقیر کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے, اپوزیشن کو بھی, حکومت کو بھی, اور اچھا کر لیں تھوڑا سا. اور تو سسٹم یہ نہیں کہ میں کوئی پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہوں, لیکن میں شروع سے بات کہتا رہا ہوں کہ یہ سسٹم ایرریلیونٹ پارلیمنٹ ہے. اس ایرریلیونٹ پارلیمنٹ کو اس ایرریلیونٹ پارلیمنٹ سے نہ کسی بھلائی کی امید ہے اور نہ ہونی چاہیے. سر اب تو خود اپوزیشن بھی کہے گی نا کہ توڑ کے الیکشن کرواؤ, اب تو اپوزیشن بھی کہے گی نا توڑ کے الیکشن کرائیں. تو مطلب پھر ایرریلیونٹ ہے تو کیوں جا رہے ہیں اس میں؟ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں حکومت ہے ہی نہیں, ہم کس کو گرائیں, تو بھائی پھر تحریک سے خلاف چلے گی. مطلب کنفیوز ہے, میں نے کہا نا سارے کنفیوز ہیں. اگر حکومت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم کیا گر رہے ہیں, تو پھر تحریک سے خلاف چلا رہے ہیں. تو مطلب سب کنفیوز ہیں اس وقت, اور اسی کنفیوژن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں اسی میں سے نکل کے آئیں گے لوگ, انشاءاللہ اسی میں سے نوجوان قیادت بھی نکلے گی, ملک بھی آگے جائے گا.